بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالی فی موضع آخر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا میں جب آدمی ہوش سنبھالتا ہے، یہاں آنکھیں کھولتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب انسان گھر سنبھالتا ہے، سنسار سنبھالتا ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام کے لانے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اسلام ذمہ داری کو پورا کرنے ہی کا نام ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائے۔ آیت کریمہ کو سامنے رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو اتاری ہے وہ ان لوگوں کے سامنے جو صحابہ تھے، جو کلام مقدس کے سب سے پہلے مخاطبین تھے، وہ صحابہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، وہ احد اور بدر کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ تھے۔ ہاں، اس میں وہ بھی تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے اپنی جان کی نذرانے کے لیے بیعت کر رہے تھے، جن کے بارے میں کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو سکینت دے دی، اللہ نے ان کے لیے قریبی فتح مقدر کر دی۔ یعنی وہ لوگ تھے جو اسلام کے اوپر مر مٹنے والے تھے، عشرہ مبشرہ بھی اس میں تھے، سارے کے سارے صحابہ کے سامنے یہ کلام مقدس کی آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ کو ہم سمجھیے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بچائیے آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ آخر اس زمانے میں ایسا وہ کون شخص تھا کہ جس کے گھر کے لوگ آگ میں جا رہے تھے، جو خود آگ میں جا رہے تھے اور وہ ان کو پکڑ نہیں رہے تھے بلکہ تماشائی بنے بیٹھے تھے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جب کوئی نہیں تھا اس کے باوجود اللہ ایسے صحابہ سے مخاطب ہو کر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آیت کریمہ کلام مقدس کی جو آیت ہوتی ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن پہلے صحابہ تھے تو صحابہ میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا صاف اور شفاف معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اسباب جو آگ تک جانے والے ہیں، جہنم تک جانے والے ہیں، آپ کی ناکامی تک جانے والے ہیں، ان اسباب سے اپنے آپ کو بھی روکیے، اپنے گھر والوں کو بھی روکیے۔ وہ سارے کے سارے اسباب جو اللہ سے دور کرنے والے ہو، محمد سے دور کرنے والے ہو، اللہ کی تعلیمات سے آپ کو دور کرنے والے ہو، اسلام کے جو عقائد ہے اس سے آپ کو دور کرنے والے ہو، اگر ایسے عقائد کے جو اسباب ہے اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو آپ جہنم کے مستحق ہو جائیں گے اور آپ کے جو اولاد ہے وہ بھی آگ کے مستحق ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت میرے اوپر، آپ کے اوپر کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد، محمد کی رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد سب سے بڑا جو چیلنج ہے،
سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے ایک سنسار میں آنے کے بعد اپنے اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی پرورش اور ان کی تربیت۔ آج عجیب و غریب ماحول ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن کے بغیر آج چارہ نہیں ہے۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ایجوکیشن کے بغیر میری زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے ایک حوا ایسا قائم کیا گیا ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر آپ دنیا اور آخرت کی ترقی حاصل نہیں کر سکتے، اور قانون بھی ایسے ہیں، لہذا تعلیم ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، اگر اسی سسٹم میں ہم نے اپنے اولاد کو ڈال دیا ہے اور کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، اگر اسی ماحول پر بھروسہ کیا ہے جس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں کہ وہ آپ کے اولاد کے اخلاق ٹھیک کریں گے، ان کا نیچر ٹھیک کریں گے، ان کا کیریکٹر ٹھیک کریں گے، وہ تعلیم دے دیں گے آپ کو، لیکن اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اولاد کے اندر ویلیوز کو ایک مقام دیں گے، اور آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور ان کے بھروسے کے اوپر آپ نے کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی اسکول کے اندر ان کو ڈال دیا۔ جو آپ کی ضرورت ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پلایا جاتا ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں آپ کے پاس۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ دور بدل چکا ہے، ایجوکیشن کا سسٹم بدل چکا ہے۔ انگریزوں کے زمانے کے اندر جو لوگ پڑھتے تھے، یا میری جیسی عمر کے لوگ جو 35، 30 یا 40 سال کے ہیں، انہوں نے جب اسکول میں تعلیم لی ہوگی، اور وہ جب انگلش پڑھتے ہوں گے، ہندی پڑھتے ہوں گے، گجراتی پڑھتے ہوں گے، تو انہوں نے جب واقعات اور قصے اور کہانیاں سنے ہوں گے تو انہوں نے چیتے کی، شیر کی، بندر کی، بلی کی کہانیاں سنی ہوگی۔ لیکن آج کے جو تعلیم کا آج جو نظام ہے، اس میں آپ جائیے، آپ کو اب ایسی کہانیاں نہیں ملے گی، اب آپ کو بلی اور کوے اور چیتے نہیں ملیں گے، اب آپ کو قصہ اور کہانی تو ملے گی، لیکن اس قصے اور کہانی کے ساتھ ساتھ وہاں عقائد بھی پلائے جائیں گے آپ کو، جو سیدھا آپ کے اسلام کے اوپر ضد کرنے والا ہے۔ جب بچہ کوئی کہانی پڑھے گا، گجراتی سیکھے گا، انگلش میڈیم کے اندر انگلش ایجوکیشن لے گا، میرے بھائیو اس انگلش کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عقائد کی تبدیلی بھی آئے گی۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ دھرم اور جو مذہب ہے اس کے اندر تفریق ہوتی ہے، وہ الگ مذہب ہے، اور اسلام کے ایک عقیدہ ایسا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی نہیں بتا سکتے۔ دھرم کا نام ہی ختم کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی اپنا مذہب بدلنے کی دہلیز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی لڑکی کے ساتھ یا ایسے لڑکے سے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں شادیاں کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا مذہب اور اسلام سلامت نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، اس کا ذمہ دار کون؟ تعلیم نہیں۔ تعلیم تو چونکہ ہم نے ضروری قرار دی ہے کہ جانا ہی جانا ہے، اگر ایک کو نہیں بھیجا دوسروں کو بھیجیں گے تو بھیجنا تو لازمی ہے، لیکن بھیجنے کے بعد وہاں کا جو سسٹم ہے اس کو ہم نے نہیں جانا، اور اس سے بچنے کے لیے جو پلاننگ کرنی چاہیے تھی اپنے گھر کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کو بھیج کر اس کو اسلام کا ایسا سبق پلانے کا تھا کہ آسمان زمین ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بیٹھ جانا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے ایک اینچ بھی، ایک انگلی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مکتب کے اندر ایک تو میرا اور آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے وہاں تک بھیجتے بھی نہیں اکثر و بیشتر۔ تو صبح میں 10 بجے اٹھتے ہیں، اسکول کا انتظام ہوتا ہے، اسکول چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام ہوتا ہے یا کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تھک کے سو جاتے ہیں، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے شروع کے اندر ان کو اسلام کا جو سبق ملنا چاہیے، جو ان کے نقش، ان کے دل کے اوپر نقش ہونا چاہیے کہ اسلام کے عقائد میں توحید بہت بڑی چیز ہے، رسالت کی تسلیم بہت بڑی چیز ہے، اور اسی توحید کے اندر باتیں جو لکھی گئی ہے وہ سب سیکھنے کی چیز تھی، اسی کو نہیں سیکھا، اب اس کے لیے دھرم کوئی معنی نہیں رکھتا، اسلام اور مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا، تو لڑکی ارتداد کے دہانے کھڑی ہو جاتی ہے۔
لڑکا ارتداد کے دہانے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بھائیو اس کا ذمہ دار یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی اس طرح کی ذمہ داری ادا نہیں کی، تعلیم کے لیے بھیجے، یونیورسٹی میں بھیجے اور وہ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لائر بن گئے اور بہت بڑا بزنس مین بن گئے وہ، لیکن میرے بھائیو اگر آپ نے اس طرح کی محنت نہیں کی ہے تو ماخوذ آپ ہوں گے، پکڑ میری ہوگی، پکڑ آپ کی ہوگی، باز پرس آپ کی ہوگی، اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہے، آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے اور آپ کی ان کے دین کو سنوارنا اور ان کے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، جس میں آپ نے لاپرواہی برتی، آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن کو مذہب سے کوئی چارہ نہیں تھا، جن کو مذہب سے کوئی لین دین نہیں تھی، آپ نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت جو ارتداد کی ہوا چلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کے اداروں میں جانے کے بعد ہم اپنے بچوں کے بارے میں بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسے لوگوں کا حال ہے جو بہت مالدار قسم کے ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو غریب ہے، ان کے والدین ہی جاہل ہے، ان کو نہ تعلیم سے لینا دینا، نہ دین سے لینا دینا، نہ دنیا سے لینا دینا۔ ایسے لوگوں کے لیے پیٹ بھرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ ان کا اس راستے سے پیٹ نہیں بھرتا، تو وہ لوگ جو منظم سازش کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، وہ لوگ ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، کچھ پیسے دے کر، کچھ لالچ دے کر ایسی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، اور ایسی لڑکیاں اپنے مال نہ ہونے کی وجہ سے اسلام سے مرتد ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی فکر کرنا یہ ہم سماج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور سب سے بڑی وجہ میں سے ایک وجہ ارتداد کی یہ بھی ہے کہ گھر کا جو نظام ہے وہ نظام صحیح نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی کلچر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ارتداد کے شکار۔ بہت لمبا مضمون ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری آل اولاد، آپ کے آل اولاد، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلام سے دور ہو رہی ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنے سے جو کچھ بن پڑتا ہے اگر اتنا انتظام نہیں کیا، کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کی باز پرس ہو سکتی ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ دنیا کے سب سے بڑے انسان نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ تھا کہ آپ زندہ تھے، آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا دین مٹ رہا تھا، آپ نے کیا کیا؟ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے ایک چیز کو کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ کو بیت المال میں ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے بھائیو وہ اڑ گئے تھے مقابلے کے لیے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے رسول کا دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے، سماج سے جتنا ہو سکتا ہے، معاشرے سے جتنا ہو سکتا ہے، اتنا کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی آیت کریمہ پر عمل کرنے والے میں اور آپ نہیں سمجھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا وہ تو ہے ہی میرے بھائیوں کہ جہنم کے وہ مستحق قرار دیے جائیں گے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے میرے بھائیوں کہ اس آیت کریمہ کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ آیت کریمہ کے ہر مسجد کی در و دیوار پہ لکھی جاتی، ہر گھر کی در و دیوار پہ میں حکم دے دیتا کہ مسجد کے تمام در و دیوار پہ آیت کریمہ ہونی چاہیے، مسجد گھر کے تمام در و دیوار پہ آیت کریمہ ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ ہوا کہ اگر بار بار یہ دیکھتے رہیں گے تو اس کی اہمیت گھٹ جائے گی، اس لیے مجھے یہ کہنے کا ڈر لگتا ہے کہ آپ مسجد کے تمام در و دیوار کے اوپر یہ آیت نقش کر دیجئے، اور اسی طرح گھر کے تمام در و دیوار پہ آیت نقش کر دیجئے، تاکہ آپ کے سامنے استحضار رہے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں انسان ہے کہ دیکھی جائے گی، دنیا کے اندر جب پھنستے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کچھ رشوت دے دیتے ہیں، کچھ مال دے دیتے ہیں، کچھ وعدے کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور چونکہ اللہ میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے،
اور وہ میری فطرت سے واقف ہے، آپ کی فطرت سے واقف ہے کہ انسان جب دنیا میں پھنستا ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی عقل چلاتا ہے، داؤ پیچ کھیلتا ہے اور کسی بھی طرح وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کچھ بن پڑتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ انسان یہاں بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب اس کے مقدر میں آگ لکھ دی جائے گی، جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو یہاں سے وہ سوچنے کی بات کرے گا، بچنے کی بات کرے گا، نکلنے کی بات کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں جو لوگ کھڑے ہیں وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی طرح رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، معمولی قد و قامت والے نہیں ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر فرشتے ہوں گے۔ فرشتے کیسے؟ درست طبیعت کے، درست نہیں سیدھی طبیعت کے، درست طبیعت کے، خطرناک مزاج کے، سخت مزاج کے، ایک مرتبہ کرنے پر آ جائے تو پھر کر کے گزر جانے والے، ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے کچھ مل جاوے پھر وہ اس سے کبھی ہٹتے نہیں تھے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک مرتبہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ کر کے گزرتے ہیں۔ ایسے فرشتے ہوں گے، اس لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے کہ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی تلقین کر رہی ہے، اور دنیا میں میرے ماتحت میں جو لوگ ہیں، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہیں، اس کو بچانے کی تلقین کرتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے ہی نہیں، ارتداد کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نہیں تو کل اگر سماج کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ بیماری آئی ہے تو اس کو ختم کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ دیر سویر آج نہیں تو کل یہ تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کلام مقدس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک خوبصورت انداز میں، بہت عجیب و غریب انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرے قوم کے لوگوں، کہ اصلاح کے بعد تم فساد مت مچاؤ۔ اصلاح کے بعد جب کوئی سماج، کوئی معاشرہ ٹھیک ہو گیا ہو، اس کی جو چول ہے وہ ٹھیک بیٹھ گئی ہو، سماج کے اندر امن و امان ہے، انصاف ہے، بے حیائی نہیں ہے، سچائی ہے، تجارت کے اندر سچائی، دھوکہ دہی نہیں ہے، ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہے، چھوٹے بڑوں کا اکرام ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہے، برائیاں ختم ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے ہیں، انسان انسان کی طرح رہ رہا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہ رہے ہیں، اور چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی جو زندگی ہے اسے لوگوں نے توبہ کر لی ہے۔ اب ایسے معاشرے کے اندر کہیں ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی قدم ایسا اٹھ جائے جس کی وجہ سے معاشرے کے اوپر کالا کلنک پڑ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کا خون اندر بہا ہے۔ آپ کے سماج میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس پر داؤ لگائی ہے اور سماج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر سماج اچھا ہو گیا ہے، لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، تب آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے، مفاد پرستی کے خاطر آپ پورے قوم کی، پورے سماج کی اور پورے معاشرے کی عزت پہ دبا مت لگائیے میرے بھائیوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہی حقیقت ہے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آنا، ایک دوسرے کی مصیبت کو دور کرنا۔ اگر بگاڑ سماج اور معاشرے میں آ گیا ہے تو اس کو اپنا بگاڑ سمجھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ ہر کوئی اچھے آدمی کو، جب کوئی لوگ برے ہوتے ہیں نا، جب سماج میں اور معاشرے میں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے انسان کو پسند نہیں کرتے۔ تبلیغ اسی لیے ہے، اصلاح معاشرے کی دعوت اسی لیے ہے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ اگر وہ جس کام کا عادی بن گیا ہے، اگر اس کے خلاف وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کلاس کے اندر 5-7 بچوں کی کلاس ہے، اس میں 4 بچے ایسے ہیں جو ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں، رات کو محنت نہیں کرتے ہیں، سبق ڈھنگ سے نہیں سناتے ہیں،
وہ ایسے بچے کو کبھی پسند نہیں کریں گے جو رات کو دیر تک پڑھتا ہو، استاد کی عزت کرتا ہو، سبق پکا سناتا ہو، اس کے بارے میں جملے کستے ہیں۔ یہ ہے انسان کی فطرت۔ سماج کے اندر جو شرابی اور کبابی ہوں گے وہ کبھی بھی میرے جیسے ایسے ماحول میں ان کے ارد گرد میرے جیسے کرتے پائجامے داڑھی ٹوپی والے کو کبھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو ان کے دل کے اندر ایک چوٹ لگے گی، جب وہ کلام مقدس کی تلاوت کرے گا تو اس کے دل ان کو ایک چوٹ لگے گی، ان کا دل کا جو نفس ہے ان کو چوٹ کرے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ ہی جیسا ایک 5 فٹ کا انسان ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، لیکن اس کی زندگی اچھی ہے، آپ کی زندگی غلط ہے۔ اس لیے سب سے پہلے برے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تبلیغ ہے، اسی لیے اصلاح معاشرے کی محنت ہے، تاکہ لوگ بولتے رہیں یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کے اندر برا ہونے کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، وہ مجھے چھوڑنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ تھا کہ اگر میں اپنی دنیا بسا کے الگ رہ جاؤں، آپ اپنی دنیا بسا کر الگ رہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جو پانی کا ریلا چلا ہے وہ میرے گھر تک نہیں آیا ہے، پانی کا جو سیلاب ہے، یہ برائی کا جو سیلاب ہے، یہ جو ارتداد کا سیلاب ہے، اسے میرا گھر محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا میں نے سوچ لیا، آپ نے سوچ لیا، تو یہ آپ کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ آپ کے اندر مفاد پرستی کا عنصر پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے لوگوں کو کہ مفاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ تم بھی ڈوبو گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی ہے، پانی کی کشتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجز زبانی کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زبان استعمال کرتے تھے، اور اس سے ان کے برحق ہونے کا یقین ہو جائے گا آپ کو کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ اپنے عقل سے ایسی بات کرے، خاص طور پر ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کشتی ہے، 2 منزلہ، اپر کلاس، لوور کلاس۔ آج سے 1500 سال پہلے میرے بھائیوں ایسی کشتیاں کہاں ملتی تھی کہ جہاں اپر کلاس بھی ہو اور لوور کلاس بھی ہو، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپر کلاس اور لوور کلاس، اور اگر ہوگی بھی تو عرب میں نہیں ہو سکتی، جہاں صحرا ہی صحرا ہے اور جو سمندر ہے وہ برائے نام ہے، تو وہاں ایسی کشتیوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک کشتی ہے، اپر کلاس کے لوگ بھی ہیں اور لوور کلاس کے لوگ بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سسٹم، جو فیسیلیٹیز اپر کلاس میں ہوتی ہے وہ لوور کلاس میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اے سی کے اندر کیا ہوتا ہے اور جنرل کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ وہی سسٹم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ لوور کلاس کے اندر کوئی فیسلٹیز نہیں، جانوروں کی طرح لوگ بڑھے جاتے ہیں، اور اوپر اے سی بزنس کلاس کے اندر کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، اور لوور کلاس کے لیے اگر پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، بار بار اوپر جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں یہ کشتی ہے، پانی پر چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، ہچکولے لیتی ہے، اور پانی کو نہیں معلوم۔ آپ پانی کا مشکی جائے پانی کا گلاس لیں گے تو اس پانی کو تھوڑی نہ معلوم ہے کہ بازو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیٹھ صاحب ہے، امیر صاحب ہے، بہت بڑے راجا اور وزیر ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ حرکت ہوگی، پانی گرے گا اور سیٹھ صاحب کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اب کپڑے کے خراب ہونے کے بعد اگر وہ سیٹھ صاحب، امیر صاحب یہ سوچ لے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ فائدہ بھی پہنچانے دینا ہے ان کو اور تکلیف بھی اٹھانی ہے، ہم تو پانی نہیں لینے دیں گے۔ اگر ان کو پانی لینا ہے تو اپنا انتظام خود کریں، ہم اپر کلاس والے لوگ لوور کلاس والوں کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لوور کلاس والے کوئی منت سماجت تو کریں گے نہیں، سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بار بار آنا جانا ہمارے لیے بھی پریشانی ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے منتیں کرنا، آپ سے ریکویسٹ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ہم نیچے ہی سوراخ کر لیں گے، ہم کشتی کے اندر سوراخ کر لیں گے، پانی آسانی سے آ جائے گا، ہم اپنے برتن بھر لیں گے اور بات بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر اپر کلاس والے لوگوں کی قسمت پر پتھر نہیں پڑے ہوئے ہیں تو وہ لوور کلاس والوں کی منتیں کریں گے
ان کے پاؤں پڑیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ 1000 مرتبہ آئیے ہمارے وہاں، بلکہ آپ وہیں رہ جائیے اپر کلاس کے اندر، لیکن خدا را یہ ستم مت کیجیے کہ آپ کشتی کے اندر سوراخ کریں گے اور وہاں سے پانی لیں گے، اس لیے کہ اگر ڈوبیں گے تو صرف تم نہیں ڈوبیں گے بلکہ پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ میرے بھائیوں، اب آپ آئیے اپنے معاشرے کے اندر اس حدیث کے منظر کو سامنے رکھیے کہ اگر میرے اور آپ کے سماج کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے کسی بھی اعتبار کی، اگر ہم نے یہ سوچا کہ پڑوس میں ہیں، دوسرے محلے میں ہیں، دوسرے گاؤں میں ہیں، دوسرے ضلع میں ہیں، میرے بھائیوں، اور اس سے بچنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی، تو یقین جانیے دیر سویر وہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اور بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے کلام مقدس کی تعلیمات۔ اپنے عقائد کی درستگی، اپنے عقائد کی درستگی، 5 سال کے بچے کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، رسول کی رسالت کو ماننے والا ہو، اور جو بھی عقیدے ہیں اس عقیدے کے اندر ایسی باتیں جس سے ہٹنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، یہ اس کے دل کے اندر کندہ ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، ان کے قدم سے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ کبھی بھی کوئی کام ایک آدمی سے نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی ایک آدمی اس کو شروع کرتا ہے تو پھر بہت لوگوں کی جمعیت ہو جاتی ہے، اور جب کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو برائی کی طرف جانے والے لوگ آٹومیٹیکلی رک بھی جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی کلچر کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے بچوں کو اسکول سے کوئی چارہ نہیں چھوڑنے کی میرے بھائیوں۔ اسکول اور ایجوکیشن اس وقت زندگی کا جزو لا ینفک ہے، الگ ہو ہی نہیں سکتے ہم، تو دینا ہی دینا ہے، لیکن وہاں سے پانی پینے کے بعد میرا اور آپ کا بچہ جو گندگیاں لے کر آتا ہے، اس گندگیوں کو دھونے کے لیے آپ کے گھر کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے گھر کا کلچر ٹھیک ہونا چاہیے، اور مکتب کی تعلیم ٹھیک ہونی چاہیے، اور مکتب میں آپ کے بچے جانے چاہیے، جس سے آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے، اور آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا تو میں نے کہا میرے بھائیوں کہ اس آیت کریمہ پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ میرے اور آپ کے مقدر میں دنیا اور آخرت کی کامیابی لکھ دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اسلام کی صحیح سچائی اپنے دلوں کے اندر بٹھا دے، اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو ارتداد سے جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان تمام فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔